شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دہلوی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور بے یقینی کے خلاف مسلسل ایک سلسلے وار گفتگو۔ پچھلی قسط میں بات ٹھہری تھی کہ حضرت کے حکم پر مولا علی نے جادو کی ڈبیا کنویں سے نکال کر حضور اکرم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس ڈبی میں کمان میں باندھی جانے والی تانت تھی جس میں 11 گانٹھیں لگی تھیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے چاروں قل کی وحی نازل کی۔ حضور اکرم نے حکم دیا، اے علی ان صورتوں کو گانٹھوں پر پڑھو۔ مولا علی نے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے ایک گانٹھ کھل جاتی۔ 2 سورے پڑھے تھے کہ سب گانٹھیں کھل گئیں اور جادو کا اثر جاتا رہا۔ یہاں تک یہ واقعات تہذیب الاسلام سے نقل کیا گیا۔ اب سوال کئی پیدا ہوتے ہیں جن کے کچھ جواب بخاری میں ملے اور کچھ کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ ایک سوال جو اس واقعے کے بعد تھا وہ یہ کہ اس جادو کا اثر حضرت پر کیا تھا۔ اس کا جواب ام المومنین حضرت عائشہ سے دلوایا گیا جو باب السحر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بنی رزیق کے ایک شخص لبید ابن عاصم نے حضرت پر جادو کر دیا۔ آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ کو یہ خیال نہ ہوتا تھا جیسے ایک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک رات ایسا ہوا آپ میرے پاس تھے مگر میری طرف متوجہ نہ تھے، بس دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بات دریافت کر رہا تھا وہ اس نے اپنے فضل سے مجھ کو بتا دی۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک تو میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک پائیں تھی۔ اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، یہ تو کہو ان صاحب کو کیا بیماری ہوئی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، بیماری نہیں، ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا، لبید ابن عاصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی اور سر سے نکلے ہوئے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے فرشتے نے یہ پوچھا، یہ چیزیں یہودی نے کہاں رکھی ہیں؟ دوسرے نے کہا، برز روان میں۔ اب یہاں سے میں نے بریکٹ لگایا کہ کتنا گھٹیا طریقہ اختیار کرایا گیا حضرت تک یہ معلومات پہنچانے کا۔ آپ خود غور کریں کہ کوئی بات آپ سے متعلق ہو اور وہ ڈائریکٹ آپ سے نہ بتا کر آپ ہی کے سامنے کسی دوسرے کو بتائی جائے۔ لگتا ہے اس واقعے کو وضع کرنے والا آداب اسلامی سے بھی واقف نہ تھا۔ اب بات پھر وہیں سے تسلسل شروع ہوتا ہے کہ دوسرے دن حضرت اپنے کئی اصحاب کو لے کر اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے لوٹ کر آئے تو عائشہ سے فرمانے لگے، عائشہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا پانی، اس پر کھجور کے درخت ایسے بھیانک اور ہونک تھے گویا سانپوں کے پھن۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ آپ منتر کرا کے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، کیا فائدہ، اللہ نے مجھ کو تو اچھا کر ہی دیا ہے اور اس جادو کا سامان زمین میں گڑوا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہودیوں میں اس طرح کا جادوگر موجود تھا جو مقام وحی کو اتنا متاثر کر دے کہ نعوذ باللہ آپ کو یہ خبر نہ رہے کہ میں نے کوئی کام کیا یا نہیں، تو وہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں کیوں اتنا ذلیل و خوار ہوتے رہے؟ باقی کل